الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد الکافی سے مہدویت کے موضوع پہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں، جس میں کتاب الحجہ باب فی الغیبہ حدیث نمبر 19 آپ کی خدمت میں اس کی شرح کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس میں امام زمان علیہ السلام کی دو غیبتوں کا تذکرہ ہے، جن میں سے پہلی طولانی ہے اور دوسری قصیر چھوٹی غیبت۔ جو مختصر مدت کی غیبت ہے اسے ہم نے غیبت صغریٰ کا نام دیا، اور 70 سال کے عرصے کے اوپر وہ تقریباً محیط ہے۔ یہ 70 سال اہمیت کے حامل سال ہیں کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کا رابطہ اپنے خاص وکلاء کے ذریعے سے امت کے ہمراہ تھا۔ اس دور میں بڑی بڑی شخصیات مختلف موجود تھیں۔ اصحاب امام عسکری و امام نقی علیہم السلام موجود تھے، لیکن امام زمان علیہ السلام کی مطلقاً وکالت کا جنہیں شرف حاصل ہوا وہ 4 شخصیات بالاتفاق 4 شخصیات ہیں، جن میں سب سے جلیل القدر شخصیت عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد ان کے بیٹے انہوں نے نیابت کا وظیفہ انجام دیا، اور ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں الکافی اور دیگر معتبر کتب میں کہ امام زمان علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام ان شخصیات نے محمد بن عثمان ابو جعفر ان کی کنیت ہیں، ابو جعفر محمد بن عثمان ان کو نائب کے طور پہ قرار دیا۔ ہم نے گزشتہ درس میں غیبت شیخ طوسی وہاں سے کچھ حصہ اس کا ملاحظہ کیا تھا، کیونکہ محمد بن عثمان ان کو قدر طولانی مدت شرف وکالت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ مدت 305 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ تقریباً عثمان بن سعید عمری جو ان کے والد بزرگوار ہیں انہوں نے 5 سال وکالت کی، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 35 سال تقریباً یہ وکیل رہے۔ باپ بیٹا دونوں کا دور 40 سال کے اوپر محیط ہے۔ 70 میں سے 40 سال ان 2 شخصیات کی نیابت اور وکالت رہی۔ مہدویت کے حوالے سے ہمارے پاس اکثر بیشتر جو نظریات ہیں وہ محمد بن عثمان بن سعید عمری کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کے دور میں چونکہ 35 سالہ دور ہے، اور اس دور میں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف سوال جواب لوگ کیا کرتے تھے، اور محمد بن عثمان بن سعید جواب دیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم بقیہ حصہ غیبت طوسی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے گزشتہ درس میں غیبت طوسی میں، کیونکہ غیبت طوسی پہلی کتاب ہے جس میں سفراء اور وکلاء کا باقاعدہ چیپٹر قائم کیا گیا ہے۔ دیگر کتب میں تذکرہ تو موجود ہے، لیکن پورا ایک باب یا چیپٹر موجود نہیں ہے۔ بقیہ جو ہمارے پاس روایات آتی ہیں محمد بن عثمان کی، وہ واقعات کی صورت میں مختلف ہیں، توقیعات کی صورت میں ہیں۔ آج کردار دیکھیں گے کہ محمد بن عثمان کا تاریخ میں کیا کردار مہدویت کے حوالے سے رہا، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہر دور میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں خود اس نیابت کا نظام مستقر کیا اور اسے محکم کیا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے جاتے، اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے جاتے، کسی جگہ پہ کسی تبلیغ کے لیے یا لشکر کو بھیجتے تو وہاں پہ اصل امیر کو بھی معین کرتے اور اس کا نائب بھی معین کرتے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام کی روش تھی، مختلف علاقوں میں تبلیغات کے لیے افراد کو بھیجتے اور انہیں بعنوان اپنا نائب قرار دیتے ہیں۔ یہی روش بعد کے ائمہ میں بھی جاری رہی، اور آخری ادوار میں
یہ نظام نیابت قوی سے قوی ہوتا چلا گیا۔ آپ اسے نظام وکالت کہیں یا نظام نیابت کہیں، ہر دو اصطلاح درست ہے۔ اور یہاں تک کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ تقریباً 1200 سال بعد یا 1100 سال بعد آج کی موجودہ مرجعیت اور ولایت فقیہ کی صورت میں یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم عقلی طور پہ بھی اس نظام کا جائزہ لیں تو یہ انتہائی محکم ترین ایک ہمارے پاس نظام کی صورت میں آتا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے میں افراد کا تعلق اس مرکزی شخصیت سے ہونا چاہیے کہ جس سے وہ سب کے سب لوگ وابستہ ہیں۔ اب اس مرکزی شخصیت سے کیسے وابستہ ہوا جائے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس واحد طریقہ کار یہی بچتا ہے کہ آپ اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں مقرر کریں۔ وہ نمائندے وہاں پہ عوام الناس کے ساتھ ملحق ہوں گے یا ان کے ساتھ وہاں پہ وابستہ ہوں گے، اور اس نمائندے کے ذریعے سے عوام اصلی اور مرکزی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ آج مرجعیت کو لے لیں۔ مرجعیت ایران میں یا عراق میں موجود ہے۔ اب پوری دنیا میں لوگوں نے فقہی مسائل کے لیے یا سیاسی رہنمائی کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا ہے، تو وہ تو ساری کی ساری دنیا سے نہیں رجوع کر سکتے۔ مثلا مرجع تقلید کے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ وہ سب کی ای میل چیک کرے، سب کے میسیجز چیک کرے، سب سے ملاقات کر سکے، حتیٰ کہ وہ ایک شہر، ایک ملک تو دور کی بات، اپنے اس شہر کے تمام مومنین کے ساتھ ملاقات ایک دن میں نہیں کر سکتے، آبادی اتنی زیادہ ہے۔ تو ان کی طرف سے پھر نمائندے مقرر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، بعض مالیات کے نمائندے ہیں، بعض فتاوی جات کے نمائندے ہیں، بعض مسئول دفتر ہیں، اور بعض مطلقاً ہیں، یعنی وہ آگے اختیار بھی آگے دے سکتے ہیں کسی کو مختلف چیزوں کا۔ اس لیے تمام وہ بڑے اور اساسی جگہیں پوری دنیا میں کہ جہاں پہ آبادی موجود ہے، وہاں پہ ان مراجع نظام کے نمائندے اور دفاتر موجود ہیں۔ مثلا رہبر معظم کے دفتر یا آیت اللہ سیستانی کے دفتر پاکستان میں، عراق، بحرین، لبنان، ان سب جگہوں پر موجود ہیں، اور یہاں پہ ان کے نمائندوں کے ذریعے سے عوام الناس اپنے سوالات کے جوابات وہ پا لیتی ہے، اور یہ طریقہ کار آج بھی جاری ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور میں بھی اسی طریقے سے تھا، حتیٰ کہ جب ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا اور حکومت قائم ہوگی تو اس وقت بھی ایک قوی احتمال ہے کہ یہی نظام برقرار ہوگا، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کھربوں لوگوں میں یا اربوں لوگوں میں سب کے ساتھ ایک ساتھ تو ان سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پہ بھی نمائندوں ہی کا ایک قوی احتمال ہے کہ رابطہ ہوگا۔ مختلف جگہوں پہ دفاتر بنائے جائیں گے، وکلاء ہوں گے، جیسے 313 اصحاب کی بات کی جاتی ہے، پھر 10,000 مومنین کی بات روایات میں وارد ہوئی ہے۔ لہذا جو قرین قیاس بات ہے، یعنی روش اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو جب حکومت امام مہدی علیہ السلام تشکیل پائے گی تو تب ٹیکنالوجی بھی بڑی حد تک ہوگی اور وسعت بھی ہوگی، لہذا جو مسئول بنیں گے یا وکیل بنیں گے وہ براہ راست امام زمان علیہ السلام کا تعین بھی ہوگا، اور وہ ان کو مکمل طور پہ ادارہ کریں گے، یعنی ان کی مدیریت کریں گے۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام، اب امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں بھی شرکت نہیں کر سکتے تھے اپنے دور خلافت میں، اور نہ ہر علاقے میں فوراً پہنچ سکتے تھے، اس لیے امام علی علیہ السلام نے علاقوں میں والی مقرر کیے۔ ان والیوں میں بعض کو مثلا عامل قرار دیا کہ انہوں نے ٹیکس جمع کرنے فقط، بعض کو عامل قرار دیا کہ انہوں نے مثال کے طور پہ لوگوں کی مشکلات ہیں ان کی خبر پہنچانی ہے، بعض عامل انہوں نے قرار دیے کہ مثلا مہمان نوازی یا اس جگہ پہ جو حکومتی عملہ آتا ہے اس کے لیے کوئی اہتمام کریں، بعض کو خزانچی قرار دیا، خزانے کے اوپر بیت المال پہ بٹھایا، اور بعض کو ان سب کے اوپر والی بنایا، جیسے مالک اشتر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کو ان سب عمال کے اوپر، عاملین کے اوپر یا منصبداروں کے اوپر حاکم بنایا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام جاسوسوں کے ذریعے سے سب کی خبر بھی معلوم کرتے رہتے تھے، لیکن جب آرڈر جاری کرنا ہوتا تھا اکثر بیشتر عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے ہی نیچے ڈیل کرتے،
لیکن جب بہت حساس مسئلہ ہوتا تو اپنا قاصد براہ راست اس شخص کی طرف بھیجتے، جیسے زیاد بن ابی ہے کہ وہ جناب عبداللہ بن عباس کے ماتحت ایک عامل تھا۔ اب جب اس کی شکایات زیادہ پہنچیں تو براہ راست قاصد ادھر آیا یا عبداللہ ابن عباس نے حاضر کیا اور پھر بھیج دیا۔ تو امام کا اپنا خط نہج البلاغہ میں موجود ہے جو زیاد بن ابی کو لکھا اور اسے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی طریقے سے اشعث بن قیس آذربائیجان کے اوپر حاکم تھا، والی تھا امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اسے امام نے حاضر کیا۔ تو جب حکومت امام زمان علیہ السلام تشکیل پائے گی، اس میں بھی اسی طرح والی حضرات ہوں گے جو نیابت میں حکومت کریں گے، پھر ان کے ماتحت جو منصبدار ہیں وہ بھی نیابت میں اس منصب کو سنبھالیں گے، اور اس طرح سے نیابتی ایک نظام ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ روش سیرت امیر المومنین و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہمارے لیے یہ بات آشکار ہوتی ہے۔ اس لیے نیابت کے نظام کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو پھر تو حکومت اور دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اور امت کی وحدت اور اتحاد یہ سب پراگندہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کے دور میں دشمن اسلام بالخصوص دشمن تشیع وہ اس نیابت ہی کے نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مثلا اس وقت امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور یورپ کا جو اتحاد ہے اور ان کی جو اسلامی ممالک کے اوپر ایک اجارہ داری اور ایک استعماری حکومتیں جیسے آل سعود کی حکومت، آل خلیفہ کی حکومت، ان سب کے سب بلاک کا جب ٹکراؤ ہوا، مثلا داعش سے ٹکراؤ ہوا تو داعش انہی کا ایک حصہ نکلی، طالبان سے ٹکراؤ ہوا، طالبان انہی کا حصہ نکلے، جو تحریک اٹھی انہوں نے اس کو دبا دیا، سوائے مرجعیت کے۔ مرجعیت ایک ایسی قوت نکلی کہ جب اس نے مرجعیت سے ٹکر لی تو وہاں پہ اس نے شکست کھائی اور مرجعیت سرخرو نکلی۔ یہ جو نظام نیابت ہے، اس کے اثرات اور اس کی قوت جو ہے، اس نے آج کے دور کی تمام استعماریت کو مد مقابل میں لا کھڑا کیا ہے اور اس کے ساتھ مسلسل مبارزے میں ہے۔ اب کیسے یہ مرجعیت اتنی طاقت حاصل کر گئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی تشیع ہے، وہ تشیع ایک مرجع تقلید کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ مرجع تقلید جو فیصلہ کرتا ہے، مختلف ممالک میں رہنے والے شیعہ حضرات اس کے اوپر اقدام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے مرجعیت کو تو بھرپور کوشش کی کسی طرح توڑ دیں، اور اس میں ابھی جاری ہیں وہ، اور بھی اس میں اپنے طور پہ سازشیں کر رہے ہیں۔ مثلا کٹ پتلی مراجع کھڑے کر دینا، کٹ پتلی مجتہدین کھڑے کر دینا، فتنہ انگیز علماء کو لا کے ان کے اداروں کو قوی کرنا اور ان کی نشر و اشاعت کو بڑھانا، یہ ایک طرف سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے عوام الناس کے اندر ایسے شبہات قائم کرنا کہ جس سے وہ مرجعیت سے ٹوٹیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ مرجعیت سے توڑنے کے لیے بھرپور کوشش استعمال کر رہا ہے، اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مرجعیت کی قوت وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے نہیں ٹوٹے گی، وہ ٹوٹے گی تو تشیع کے ہاتھوں سے ہی، تسنن سے، اہل تسنن سے بھی نہیں ٹوٹے گی وہ۔ اس نے اگر ٹوٹنا ہے تو شیعوں ہی کے ہاتھوں سے ٹوٹنا ہے۔ اس لیے انہوں نے مختلف شیعہ اکثریتی علاقے، جیسے آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں جہاں پہ منتشر تشیع ہے وہاں پہ آپ کو خاص فتنے نظر نہیں آئیں گے، لیکن جہاں سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، جیسے کراچی میں بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، یا پورے کے پورے گاؤں ہیں، پورے کے پورے شہر ہیں، ان جگہوں پہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ فتنے عوام الناس میں برپا کریں۔ پنجاب اس میں سب سے پہلے سر فہرست آ جاتا ہے، کیونکہ پنجاب ہی کے لوگ باہر کے ممالک میں زیادہ ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ملنگی کے طور پہ یا صوفیت کی آڑ میں اس کو صحیح طرح سے نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کہ مرجعیت اور نیابت کا نظام ہر دور میں نظام امامت کی نشر و اشاعت اور نظام امامت کے محکم اور مضبوط ہونے کا سبب بنا۔ یہی صورت ہمیں امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں نظر آتی ہے۔ اس دور میں بھی اسی نظام نیابت کو توڑنے کی بھرپور کوششیں ہوئیں، اور اس میں مثلا فرقے اسی طرح کی سچویشن جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، غالی حضرات کھڑے ہو گئے، مختلف دعویٰ جات کرنے والے افراد کھڑے ہو گئے، اور ان کے اندر انتشار، تشیع میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی،
ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کوشش کریں گے وہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں نکلے گا، اثر تو نکلے گا اس کا، اور اس دور میں بھی نکلا۔ شکوک و شبہات بہت سارے ایجاد ہوئے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آج کے دور میں دو اثرات تو بہت نمایاں ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ اہل تسنن کو تشیع کے خلاف کیا ہی اسی بہانے سے جاتا ہے۔ وہ فتنہ آور علماء جو استعمار نے بٹھائے ہوئے ہیں حجازات میں اور اپنے ہی ممالک میں بڑے بڑے ادارے بنا کے، وہ ایسی تعصب و فتنہ انگیز باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آگ بھڑک اٹھے۔ یعنی ان کا کام ہے آگ بھڑکانا، لیکن آگ بھڑکانے کو پہنچانا کس نے ہے؟ وہ عوام الناس کے اندر انہوں نے اپنے کٹ پتلی بندے رکھے ہوئے ہیں جو بانی مجلس بنتے ہیں یا اس طرح سے مختلف ان کے ہاتھ میں ادارے ہیں، اس کے ذریعے سے آگ بھڑکتی ہے۔ جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو وہ منظر کشی ان کے سامنے کی جاتی ہے اہل تسنن کے۔ وہاں پہ جہادی گروپ بنتے ہیں، خودکش حملہ آور تیار ہوتے ہیں اور انتشار پھیلتا ہے، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اس طرح سے اختلاف کی صورت میں مسلمان آپس میں درم بھرم ہو کے لڑتے ہیں۔ دوسرا اثر ہے مکتب تشیع میں مرجعیت سے جدائی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرجع تقلید یا ولی فقیہ یہ تو امام معصوم کی جگہ لینا چاہتے ہیں، یہ تو ان کی جگہ اور ان کے مقام پر آنا چاہتے ہیں، پھر وہ تبرہ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں اور اسے پھر آگے نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا مرجعیت کا نظام یا نظام نیابت جتنا قوی ہوتا چلا جائے، دین اسلام، مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب امامت اتنا قوی ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس یہ جو تفصیل آئی، اس سے آپ نے نظام نیابت کی اہمیت کو سمجھا۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سیاسی امور میں نظام نیابت موجود نہیں تھی۔ سیاسی امور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں نظام نیابت جب آئی تو اس سے استعمار کو بہت ہی زیادہ مشکلات اٹھانے پڑیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ استعمار کو آخر ہے کیا، خدشہ کس چیز کا ہے؟ کیونکہ ایران میں جتنی بھی کامیاب ولایت فقیہ کی حکومت ہو جائے، امریکہ تک تو نہیں فوراً پہنچتی، تو امریکہ کو کیا خدشہ ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ، برطانیہ، اسرائیل یہ ولایت شیطان بنے ہیں، ان کے لیے ایک ذرہ نور ولایت یا نور امامت قبول نہیں ہے، انہوں نے اسے بجھانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ آپ دنیا کے نقشے میں ایران کو دیکھیں، ایک ڈاٹ ہے بس، ان کے لیے یہ جو ڈاٹ ہے اس کے اوپر بھی حکومت قبول نہیں ہے۔ کجا کسی اور خطے میں انہیں شیعہ سننے سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں مراسم عبادات انجام دینے یا مراسم عزاداری انجام دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں غرض یہ ہے کہ ہمارے ماتحت رہیں اور جو ہم آرڈر جاری کریں اس کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھل جائیں۔ ہم انہیں کہیں کہ یہ لباس پہنو، وہ لباس پہن لیں، ہم کہیں کہ یہ طرز زندگی اختیار کرو، اس طرز زندگی کو اختیار کر لیں، کہ حکومت وہ چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ ابلیس نے پہلا جھگڑا ہی خلافت کے مسئلے میں کیا، کیونکہ خلافت کا مطلب ہے کہ غیر از خدا، اللہ کے علاوہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے سربا سجود ہو جائیں۔ ابلیس نے کہا میں نہیں ہوں گا، یہ میرا حق ہے خلافت، تو اس نے خلافت کو لیا۔ اس لیے اس کا کاملاً جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ پوری کی پوری دنیا کو اپنی خلافت میں لانا ہے۔ ادھر سے اللہ نے بشر کو خلیفہ بنایا اور بشر میں اہل بیت علیہ السلام کے آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں انہیں حاکم قرار دیا۔ جب یہ اللہ کے خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرحمن امام زمان علیہ السلام ہیں تو حاکمیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کا سارا جہان وہ امام زمان علیہ السلام کے ماتحت ہو، یہاں سے حکم جاری ہو، کیونکہ یہاں سے جو حکم جاری ہوگا وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری خلافت ہے خلافت شیطان، اس کے بھی وہی ابلیس کی طرف سے وہی کی جاتی ہے، اس کے بھی اپنے کارندے ہیں، اس کے بھی اپنے نمائندے ہیں، ان کے بھی اپنے اہداف ہیں۔ ان کے اہداف دنیا کو تباہ کرنا نہیں ہے، ان کا ہدف ماتحت لانا ہے۔ جہاں ماتحت آ جائیں ٹھیک ہے، اگر ماتحت رہ کے حج کرنا ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے حج کرو، ماتحت رہ کے عزاداری کرنی ہے عزاداری کرو، حاکم بن کے تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ عزاداری جو حاکم بن کے ہوتی ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے، وہ حج کہ جو امام زمان علیہ السلام کی حاکمیت میں ہو وہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے نمائندے پوری دنیا میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ اصل اسباب بنتے ہیں۔ یہ جنگ ماضی میں بھی تھی،
اب جب ہم محمد بن عثمان بن سعید عمری کا جائزہ لیں تو ان باتوں سے ہٹ کے اس کا جائزہ نہ لیں. اگر ان کی شخصیت سے ہٹ کے ہم نے جائزہ لیا تو پھر تو ایک پیری مریدی کی بات ہی رہ جائے گی کہ ہاں فلاں پیر کے فلاں مرید ہیں تو ان مریدوں نے ان سے رابطہ کر کے مثلا پیر تک پہنچ گئے، جبکہ یہ بات پیری مریدی کی نہیں، حق اور باطل کی ہے. یہ بات خلافت اور امامت کی ہے. یہ سیاسی ایشوز کے اوپر اصل نظریے کی بنیاد اور ساخت ہے. آئے اب ہم دیکھتے ہیں محمد بن عثمان کی آگے جو زندگانی ہے ان کے بارے میں جو وارد ہوا ہے. جناب محمد بن عثمان سعید عمری کے بارے میں ہم بعض روایات گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے اور اس میں ان کی وکالت کا تذکرہ تھا. ایک روایت جو کہ الکافی میں بھی مذکور ہے، اس میں وارد ہوا ہے کہ یعنی وہ متن کے اعتبار سے الکافی میں موجود ہے اور آپ اسے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں. محمد بن عثمان بن سعید عمری قدس سرہ یا قدس سرہ وہ بیان کرتے ہیں، واللہ ان صاحب هذا الامر، اس امر کے صاحب، لا يحضر الموسم کل سنۃ، ہر سال موسم حج پہ ہوتے ہیں، حج کے موقع پہ ہر سال وہاں موجود ہوتے ہیں. یری الناس، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ویعرفہم، اور لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، ویرونہ، لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ولا یعرفونہ، لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہیں. آنکھ میں دید نہیں ہے، دیکھتی ہے لیکن پہچان نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے آپ عام معاشرے میں، آپ نے آس پاس کئی افراد کو، ادھر کے بھی ہمسایوں کو دیکھا ہوگا اور ہمسایوں نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا، لیکن پہچان موجود نہیں ہے. ادھر آپ یہ دیکھیں کہ عثمان بن سعید امام زمان علیہ السلام کا کیسا تعارف کرا رہے ہیں. جیسا انہوں نے تعارف کرایا ہے وہی تعارف آج 21ویں صدی کے تشیع کے اندر بھی موجود ہے. اس سے ان کی خدمات کا آپ اندازہ لگائیں. نمبر 2، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کا تعارف کیسا کرایا ہے؟ آیا خلیفۃ اللہ و حجت اللہ، اور پوری کی پوری ارض کے اوپر اللہ کا سیاسی حاکم اور نمائندے کے طور پہ کرایا یا نہیں کرایا؟ اس کو انشاءاللہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے. اگلی روایت دیکھیں، اس میں عبداللہ بن جعفر الحمیری کہ عرض کیا کہ یہ بڑی جلیل القدر شخصیت رہ چکی ہیں، اور گزشتہ درس میں ان کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، بالخصوص آخری ائمہ امام رضا علیہ السلام، امام تقی و نقی و عسکری علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ سألت محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ، خود بھی بہت جلیل القدر ہیں، لیکن جو کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد بن عثمان کی طرف دین لینے کے لیے رجوع کرو، اس لیے انہوں نے سوال کیا محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ سے. فقلت، کہتے ہیں قلت لہو، میں نے ان سے پوچھا، رأیت صاحب هذا الامر، اس امر کے صاحب کو آپ نے دیکھا ہے؟ قال نعم، وآخر عہدی بہ عند بیت اللہ الحرام، آخری جو میری ملاقات ان سے ہوئی ہے وہ مکہ میں بیت الحرام کعبہ کے پاس ہوئی ہے. وہو علیہ السلام یقول، کہ امام زمان علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، بار الہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. انجاز یعنی وہ یہی ظہور اور حکومت اور جو وظیفہ ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام بھی مسلسل دعا میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظہور کی دعا یعنی ظہور کی کا حکم یا دستور جاری فرمائے. امت بھی دعا کر رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں، اور یہ امر امت کے بھی تحرک سے ہی برپا ہوگا. امام علیہ السلام کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دلیل بنایا کہ وجودہ لطف، امام زمان علیہ السلام کا وجود کیا ہے؟ لطف، اور ان کا جو غیبت ہے وہ بھی ہمارے لیے لطف ہے، اور ان کی غیبت کس کی طرف سے؟ منا، وغیبتہ منا، ہم لوگ غائب ہیں، نہ کہ امام زمان علیہ السلام غائب ہیں، وہ تو لوگوں میں موجود ہیں. ہم نے اپنے نفوس کو اتنا ارتقاء نہیں دیا، اتنا بلند نہیں کیا کہ ہم یہ دید اور پہچان پیدا کر سکیں گے، انہیں پہچانیں. لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کی طرف سے تیاری موجود ہے،
امام علیہ السلام کی طرف سے اقدام موجود ہے، دعا ان کی طرف سے موجود ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، وقال محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ، محمد بن عثمان کہتے ہیں رأیتہ صلوات اللہ علیہ، میں نے امام مہدی صلوات اللہ علیہ کو دیکھا متعلقاً باستار الکعبہ فی المستجار، کعبہ میں مستجار کے مقام پر وہ کعبہ کے پردے کے ساتھ امام علیہ السلام متعلق تھے، ان سے جڑے ہوئے تھے کعبہ کے پردے کے ساتھ۔ وَهُوَ یقول، اور یہ فرما رہے تھے اللہم انتقم لی من اعدائک، اے پروردگار اپنے دشمنوں سے میرے لیے انتقام لے، یعنی میری خاطر اپنے دشمنوں سے انتقام لے، یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے دشمنوں سے انتقام کے لیے مجھ کو انتخاب کر کے میں قدم بڑھاؤں اور تیرے دشمنوں سے انتقام لوں، یا یہ توفیق عنایت فرما۔ اگلی روایت دیکھیں، اگلی روایت میں علی بن صدقہ قمی بیان کرتے ہیں خرج الی محمد بن عثمان العمری رضی اللہ عنہ ابتداء من غیر مسئلۃ، کہ محمد بن عثمان ان کی طرف یعنی بعض ایسے مسائل کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ مختلف سوالات پوچھا کرتے تھے لوگ، تو ان میں سے بعض مسائل ان کے پاس آئے تاکہ یعنی وہ خود ان کے پاس آئے مسائل لے کے، تاکہ لوگوں کے سوال جو ہیں ان کے جوابات محمد بن عثمان وہ دیں۔ اما سکوت والجنہ و اما الکلام والنار فإنہم ان وقفوا علی الاسم اذاعوہ، تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا ابہام موجود ہے، روایت کا ترجمہ خود واضح نہیں ہے کہ اس میں سوالات کیا ہیں، جواب کی صورت انہوں نے آگے بیان کی من غیر مسئلۃ لیخبر الذین یسألون عن الاسم۔ بعض لوگ امام زمان علیہ السلام کا نام پوچھا کرتے تھے، ان کا نام کیا ہے۔ ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں اور الکافی میں گزر بھی چکی ہیں یہ روایات کہ بالخصوص اس دور میں نام لینا امام مہدی علیہ السلام کا جائز نہیں تھا، حرمت موجود تھی اس دور میں، کیونکہ اس دور میں اسی چیزوں سے دشمن جو ہے وہ پہنچ جاتا تھا، کیونکہ یہ سارے کے سارے نظام جو چل رہے ہیں اس میں مادی اور غیر مادی دونوں جگہوں پہ ہی شیاطین اور روحانی یہ دو ایک ٹکراؤ موجود ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ شیاطین کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہوتی، شیاطین کی طرف سے کوئی غیر مادی سلسلے شروع نہیں ہوتے، مثلا جادو کا آپ جیسے ایک طریقہ دیکھتے ہیں، سحر ہے، کہانت ہے، مثلا کاہن تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہلی دے دی، ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرعونہ کو کاہنوں نے خبر دے دی، تو یہ کاہن فرعون کے مقابلے میں فرعون کے ضرر نہیں پہنچاتے اسے، لیکن حجت الہی کو ضرر پہنچانے کے لیے فرعون کے ساتھ جڑ گئے۔ اب وہاں پہ کوئی مادی وسائل سے انہیں خبر پہنچی، کہانت کے ذریعے سے پہنچی، لہذا امام زمان علیہ السلام کی تحفظ کے لیے جو نظام قائم ہوا اس دور میں اس کے ایک حصہ یہ تھا کہ ان کا نام زبان پہ نہ لایا جائے۔ اب علماء میں اختلاف ہے، کیونکہ روایات تو یہ آئیں نام کے اعتبار سے، آیا ان کا نام آج کے دور میں لینا وہ جائز ہے یا نہیں، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے لیے حرمت تھی، اس کے بعد یہ غیبت کبریٰ میں بالخصوص یہ خدشہ دور ہو گیا، نام لینے میں عیب نہیں ہے، اس لیے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں نام بھی باقاعدہ لیا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں احتیاط کریں، جب حرمت کی روایت ہے اور اس کے اندر کسی زمان کی قید موجود نہیں ہے، نہ غیبت کبریٰ نہ صغریٰ کوئی قید موجود نہیں ہے، آپ روایات پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ احتیاط کرے اور نام نہ لیا جائے۔ بہرحال ہم اگلی روایت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اگلی روایت میں دیکھیں کہ ابو الحسن علی بن احمد الدلال قمی بیان کرتے ہیں دخلت علی ابی جعفر محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا محمد بن عثمان بن سعید کی یوماً ایک دن لأسلم علیہ، تاکہ میں ان کو سلام کروں اور احوال پرسی کروں۔ فوجدتہ وبین یدیہ ساجۃ ونقاش ینقش علیہا،
میں نے ان کے پاس جب میں حاضر ہوا تو دیکھا ان کے سامنے ایک ساجہ یعنی کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر نقاشی کی جاتی ہے یا لکھا جاتا ہے. ینقش علیہا، وہ اس کے اوپر نقش بنا رہے تھے. وَيَكْتُبُ، اور آین من القرآن وَأَسْمَاءَ الْأَئِمَّةِ علیہم السلام علی حواشیہا، وہ مثلا لکھنے کی ایک کاغذ یا بڑا سا کوئی چیز موجود تھی، اس کے اوپر آیت کریمہ لکھ رہے تھے اور اس کے حاشیے میں خود تحریر فرما رہے تھے اسماء ائمہ علیہم السلام یا اس کی تفسیر جو آیت کے ذیل میں، یعنی آیت لکھتے اور اس آیت کے ذیل میں اس کی تفسیر ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو انہوں نے لی ہے وہ ائمہ علیہم السلام کے نام تحریر فرماتے ہیں. اور اسی طرح کی روایات بھی ہمارے پاس آئی ہیں، یعنی قرآن کریم کی کئی آیات ہیں کہ جس کی تفسیر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ائمہ اطہار علیہم السلام کے ناموں سے کی ہے، اس کو وہ لکھ رہے تھے. فقلت لہ، میں نے انہیں کہا یا سیدی ما ہذہ الساجہ، یعنی ساجہ یہ مثلا کتبہ ٹائپ آپ کہہ لیں، یا ایک ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی، آیت کے نیچے حاشیہ خود لکھا اور ائمہ علیہم السلام کے اسماء لکھے. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اے میرے سید و سردار، یہ کتبہ یا یہ ٹکڑا کیا ہے؟ فقال علی، انہوں نے مجھ سے کہا ہذہ لقبری، یہ ٹکڑا میری قبر کے لیے ہے. تکون فیہ اوضع علیہا، کہ یہ جو ٹکڑا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو اپنی قبر کے اوپر مثلا لگانا چاہتا ہوں، یا یہ کہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس کے اوپر نقش کیا جائے اور یہ پھر میری قبر کے اوپر لگا دیا جائے. او قال اسندوا الیہا، کہ میں اسی ٹکڑے کے اوپر جو کچھ ہے اسی پر میرا اعتماد اور اعتقاد ہے اور قبر میں بھی میں اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. وقد عرفت منہ، میں اس سے یہ بات سمجھ گیا کہ ان کے ایک تو زندگی کا دن بھی زیادہ نہیں اور مثلا اعتقادات کیا کیا ہیں. وَأَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنزِلُ فِيهِ فَأَقْرَأُ جُزًّا مِنَ الْقُرْآنِ. محمد بن عثمان بن سعید کے بارے میں وارد ہوئے، انہوں نے اپنی قبر کو بھی خود کھودا تھا اور قبر کا سارا اہتمام خود کیا تھا اور اپنی قبر میں اترا بھی کرتے تھے. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی کے اوپر جو اس پہ لکھا ہے اسی پہ اعتماد کرتا ہوں، یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی میری قبر کے اوپر لگے بھی. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز اپنی قبر میں خود اترتا ہوں. فَأَقْرَأُ جُزًّا مِنَ الْقُرْآنِ فِيهِ، اور اس قبر کے اندر میں پورے قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہوں، پورا ایک جز پڑھتا ہوں. فَأَسْعَدُ وَأَظُنُّ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَرَانِيهِ، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور انہوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ جگہ لے گئے اور وہ جگہ مجھے دکھائی. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَكَذَا صِرْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ فلاں سال کا فلاں مہینے کا فلاں دن جب آئے گا تو میں اللہ عز و جل کی طرف چلے جاؤں گا. وَدُفِنْتُ فِيهِ، اور اسی قبر میں اتارا جاؤں گا. وَهَذِهِ السَّاجَةُ مَعِي، اور یہ ٹکڑا یا یہ کتبہ میرے ہمراہ ہونا چاہیے. یہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ وہ اختتام کی طرف آ رہے ہیں ان کا تذکرہ کہ موت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا. یعنی محمد بن عثمان بن سعید نے اپنی قبر خود کھودی، کسی اور نے نہیں کھودی، خود اس جگہ کو خریدا، اسے معین کیا، اس میں اترتے تھے، اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں کیا. یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام کی زندگانی کا طریقہ کار تھا. اگر کر سکیں بہت خوب ہے ہم میں سے، اور بہترین ایک چیز بھی ہے. آگے بیان کرتے ہیں فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدَهُ، کہ جب میں ادھر سے نکل آیا، ابو الحسن علی بن احمد کہتے ہیں اثبتت ما ذکرہ، تو میں نے اسے یاد کر لیا جو انہوں نے بیان کیا تھا. وَلَمْ أَزَلْ مُتَرَقَّبًا بِهِ ذَلِكَ، اور میں انتظار کرتا رہا مسلسل، دیکھو انہوں نے ٹھیک کہا یا نہیں کہا. فَمَا تَأَخَّرَ الْأَمْرُ، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ موقع آ گیا اور اس میں تاخیر نہیں ہوئی جیسا انہوں نے بتایا. حتی اعتل ابو جعفر، بیمار ہو گیا ابو جعفر. فمات فی اليوم الذی ذکرہ من الشہر الذی قالہ من السنہ التي ذکرہا ودفن فیہ،
اور اسی مہینے کے، اسی سال کے، اسی مہینے کے اسی دن میں ان کی وفات ہوئی، کہ جس کے بارے میں انہوں نے خود اس کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اسی قبر میں وہ دفن کیے گئے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے، یہ بات اوروں نے بھی بیان کی ہے، اور ان کی بیٹی سے بھی یہ ذکر ہوا ہے۔ ام کلثوم ان کی بیٹی کا نام تھا، کئی روایات ام کلثوم سے آئی ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے اپنے والد گرامی کے عنوان سے ام کلثوم بنت ابی جعفر محمد بن عثمان عمری، غیبت توسی میں، کمال الدین میں ام کلثوم سے متعدد روایات ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے، اگر آج کے دور میں آپ کو علماء میں نظر آئے تو وہ آپ کو ایک ہی نوع کے علماء ہیں، اور وہ علماء عرفاء یا علماء اخلاق کہلاتے ہیں۔ ان کے زندگانی میں یہ والے امور آپ کو نظر آتے ہیں، وہ پہلے خبر دے دی، قبر کا اہتمام کیا، یا اس طرح کی دیگر چیزیں۔ تیزی سے بقیہ روایت کو دیکھیں، اور یہ ہمارے پاس ان کا تذکرہ ختم ہوگا، اور اگلے درس میں اگر ممکن ہوا ہم اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے دور کے مسائل میں تشیع کے ساتھ کیسا رابطہ قائم کیا، کیونکہ نائب کا رابطہ جیسا قائم ہو اس میں ہمارے لیے بہت سارے عملی نمونے موجود ہیں، کہ ہم نے مثلا اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو حاصل کیا، علوم کو کیسے اہل بیت کے ماننے والوں تک پہنچائیں، کیونکہ ان کے پاس براہ راست طریقہ کار تھا، ہمارے پاس قواعد کے ذریعے سے طریقہ کار ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے۔ روایت کو آپ دیکھیں، محمد بن علی بن اسود کہتے ہیں کہ ان ابا جعفر العمری قدس سرہ حفر لنفسہ قبرا، انہوں نے خود اپنی قبر کو کھودا، اور سواہ بالساج، اور اس کو بنایا ساج کے ذریعے سے، یعنی آپ گارا وغیرہ کہہ لیں، گارا انہوں نے خود اس کو لگایا۔ فسألتہ عن ذلک، پہلے دیکھیں علی بن احمد دلال نے یہ بات کی تھی، لیکن اب یہ جو روایت ہے اس میں راوی مختلف ہیں، یعنی انہوں نے کئی افراد کو یہ ساری کی ساری تفصیل بیان کی۔ فسألتہ عن ذلک، میں نے اس کے بارے میں پوچھا ان سے، فقال للناس اسباب، لوگوں کے لیے مختلف اسباب ہوتے ہیں، وسألتہ عن ذلک، تو پھر میں نے اس کے بارے میں ہی پوچھا، قبر کے بارے میں، فقال، یعنی دوبارہ اپنا سوال ان سے دہرایا، یعنی آپ جو جواب دے رہے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جگہ آپ نے دکھائی ہے، یہ گڑھا ہے، مٹی ہے، یہ بنایا جو آپ نے، اس کا کیا ہے؟ فقال قد امرت ان اجمع امری، مجھے حکم دے دیا گیا کہ اپنے امور جمع کرو، یعنی تمام وکالت اور تمام چیزوں کو تم اپنے امور کو جمع کرو۔ فمات بعد ذلك بشہرین رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور 2 مہینوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اگلی روایت دیکھیں کہ ابو نصر ہبت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو غالب زراری رحمہ اللہ وغفر لہ ان کے خط سے مکتوب لکھا ہوا دیکھا، ان ابا جعفر محمد بن عثمان العمری رحمہ اللہ مات فی آخر جمادی الاولی، جمادی الاولی کے آخر میں ان کی وفات ہوئی، سنہ 35 305 ہجری تھی، 305 ہجری جمادی الاولی کے آخر جمادی الاولی، آخری دن بھی ہو سکتا ہے 30 جمادی الاولی، یا یہ ہو سکتا ہے مہینے کا اختتام۔ وذکر ابو نصر ہبت اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان ابا جعفر عمری رحمہ اللہ مات فی سنہ 34 کہ بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 304 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وَأَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى هَذَا الْأَمْرَ نَحْوًا مِنْ 50 سنہ، اور 50 سال تقریباً انہوں نے اس امر نیابت کو اٹھائے رکھا یا ان کے سپرد تھا۔ یحمل الناس الیہا اموالہم، لوگ اپنے اموال ان کے پاس لے کے آتے، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ التَّوْقِعَاتِ بِالْخَطِّ وَيُخْرِجُ إِلَيْهِمْ التَّوْقِعَاتِ بِالْخَطِّ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَيْهِمْ بِالْمُهِمَّاتِ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفِيمَا يَسْأَلُونَهُ مِنَ الْمَسَائِلِ بِالْأَجْوِبَةِ الْعَجِيبَةِ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهُ، اور ان کی طرف وہ ان توقیات کو نشر کرتے۔ پہلی چیز جو بیان کی، یعنی اب یہ اس دور ہی کی ایک شخصیت، بزرگ شخصیت ہبت اللہ بیان کر رہے ہیں
کہ ابو نصر ہبت اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اموال ان کے پاس لے کے آتے تھے اور ان اموال کو وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے، کیونکہ ایک نظریہ یہ موجود ہے کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں مال دفنا دیے جائے زمین کے نیچے، امام آئیں گے وہ خود نکال کے پھر خرچ کریں گے کیونکہ انہیں ضرورت ہوگی۔ تو یہ انہی کی سیرت سے یہ سارے کے سارے نظریات ٹوٹے ہیں۔ محمد بن عثمان، ان سے پہلے عثمان بن سعید، وہ اموال کو جمع کر کے کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، جس کو جو حق پہنچتا تھا یا جہاں پہ امام علیہ السلام کی رہنمائی ہوتی تھی یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان اموال کو خرچ کرتے۔ اس لیے پہلی چیز کہ اموال لوگ ان کے پاس لے کے آتے، لہٰذا امین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس امانت میں خیانت ہو تو آپ اکثر وکلاء کے مسائل دیکھیں، وہ یہاں پہ مسائل ہیں، وہ مالی مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ وہ انہی مالی مسائل میں الجھ جاتے، اپنی دنیا انہوں نے آباد کی تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لوگوں کے نظروں میں مقدس بنانے کے لیے، کیونکہ لوگ تو کہتے کہ اب جب آپ کا مثلا امام نے انکار کر دیا ہے تو ایک خدشہ تھا کہ لوگ اب مال نہیں دیں گے، انہوں نے جھوٹے دعوے شروع کر دیے۔ لہذا مال وہ اہم ترین اسباب میں سے ہے کہ جہاں پہ انسان کی گمراہی شروع ہوتی ہے، اور لوگ اعتماد کرتے ہوئے اپنے اموال انہی علماء کے پاس پہنچاتے ہیں۔ تو عثمان بن سعید کی ایک یہ خوبی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ توقیات ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ توقیات کسے کہتے ہیں؟ توقی سے مراد یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام خود مکتوب لکھتے تھے، لکھنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے یا دستخط فرماتے تھے۔ دستخط آج کے دور کی طرح سائن موجود نہیں تھے، عموماً جو ہوتی تھی ایک پتھر ٹائپ ہوتا تھا جس کے اوپر ان کی خاص نام کندہ ہوتا تھا اور وہ مہر لگی ہوتی تھی اور اس مہر سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ پرانے طریقوں میں سے ایک طریقہ کار ہے۔ اس دور میں قلم سے سائن نہیں کیے جاتے تھے کیونکہ مٹا کے یا اس کی نقل کرنا آسان ہوتا تھا، تو اس لیے اس دور میں پھر خاص طرح سے پتھروں پہ یا لکڑی کے اوپر کندہ کیا جاتا تھا نام خاص شکل میں، اور پھر اس کو مضبوطی سے اس چمڑے کے اوپر یا اس کاغذ کے اوپر کہ جو بھی مکتوب کا ہوتا تھا اس پہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو توقی کے لغوی معنی کچھ اور ہیں، وقع یوقع توقی سے۔ تو توقی امضاء کے معنی میں بھی استعمال عربی میں بعد میں ہونے لگی۔ لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ اونٹ کے پیچھے کوئی ایسا چیز باندھی جاتی ہے یا اسی سے وابستہ بعض معنی ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی سے پھر آہستہ آہستہ یہ اختتام کے اوپر آنے لگا کہ جب ایک مکتوب ختم ہو جائے تو اس کے اختتام کے اوپر وہ کوئی ایسی علامت لگاتے ہیں جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ خط بھی ختم ہو چکا ہے اور خط لکھنے والے کی طرف سے یہ صادر ہوا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا اپنے دور میں نواب اربع کے ساتھ توقیات کے ذریعے ہی لوگوں کے جوابات اکثر بیشتر دیے جاتے تھے۔ زبانی کلامی بھی وہ بیان کرتے تھے لیکن توقیات صادر ہوئیں، اس لیے توقیات کے اہم ہمارے پاس منابع یہی 2-3 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ہے کمال الدین، اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 45 غالباً۔ اسی طرح غیبت طوسی، غیبت نعمانی، ان میں توقیات آئی ہیں۔ ان کے بعد جو کتابیں ہیں ان میں اصلا سند ہی زیادہ ہمیں معتبر نہیں ملتی، جیسے احتجاج تبرسی، اس میں بھی کئی توقیات آئی ہیں، یا تو وہ انہی کتابوں سے لی گئی ہیں یا اگر مختلف اور طرق سے پہنچی ہیں تو اس کے اوپر ہم پھر دیگر قواعد کے ذریعے یا قرائن کے ذریعے اعتماد کر سکتے ہیں۔ بس لوگوں تو یہ توقیات پہنچاتے بالخط، وہ توقیات کس طرح سے ہوتی؟ ویسے توقی اس دستخط یا مہر کو کہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پورے مکتوب کو توقی کہنے لگ گئے۔ ویسے توقی کیا ہوتی ہے؟ مکتوب کے آخر میں جو آپ دستخط یا مہر لگائیں گے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے پورے مکتوب کا نام ہی آہستہ آہستہ اصطلاح کے طور پہ توقی پڑ گیا۔ آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں توقیات امام زمان علیہ السلام، اس سے مراد ہے مکتوبات امام زمان علیہ السلام جو انہوں نے لکھے اپنے ہاتھوں سے بالخط۔ وہ توقیات اس خط میں لکھی جاتی تھی الذی کان یخرج فی حیات الحسن علیہ السلام الیہم، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں لوگوں کے لیے جس خط کے ساتھ وہ باہر آتی تھی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب میں جو خط تھا وہی بعینہ خط اور انداز امام زمان علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ بہت مہم ہے اور وہ دقت والی ہے اور لوگوں کو بتانے والی بھی ہے۔ اس توقیات میں کیا تذکرہ ہوتا تھا؟ بالمہمات،
بہت اہم امور زیر بحث لائے جاتے تھے، عام باتیں نہیں ہوتی تھی، صرف اخلاقی باتیں نہیں، بڑے بڑے امور کو تذکرہ کیا جاتا تھا، اس لیے توقیات کی اہمیت ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ فی امر الدین، دین میں جو اہم چیزیں ہیں، وہ دنیا کے متعلق اہم چیزیں ہیں، وہ فیما یسألونہ، اور لوگ جو امام زمان علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اس میں اہم نکات، من المسائل بالاجوبۃ العجیبہ، کہ عجیب طرح کے تعجب آور جو مسائل یا ان کے تعجب آور جوابات ہیں، وہ سارے کے سارے محمد بن عثمان بن سعید سے ہمارے سامنے آتے۔ اور یہ آخری لائن دیکھیں کہ ابو نصر حبۃ اللہ کہتے ہیں ان قبر ابی جعفر محمد بن عثمان عند والدتہ، وہ ان کی قبر ان کی والدہ کے پاس ہے، فی شعر باب الکوفہ، کوفہ میں موجودہ، فی الموضع الذی کانت دورہ ومنازلہ فیہ وہو الآن فی وسط الصحراء، یہ ان کے اس دور میں گھر یا انہی کا احاطہ بنا کرتا تھا، اسی جگہ پہ یہ مدفون ہوئے، اور آج کے دور میں یہ ایک بنجر اور صحرا میں پائی جاتی ہے۔ نجف میں معروف ہے محمد بن عثمان بن سعید عمری کی قبر، آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ محمد بن عثمان بن سعید سے ہمارے پاس روایات کمال الدین میں، غیبت طوسی میں متعدد روایات آئی ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ان میں سے بعض روایات کو ملاحظہ کریں گے، حتیٰ کہ یہ روایت فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَارْجِعْ إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اس کے سلسلے میں بھی اسحاق بن یعقوب نے جن سے سوال کیا وہ یہی شخصیت ہے۔ یہ توقیع مبارک کس سے صادر ہوئی؟ محمد بن عثمان بن سعید عمری سے صادر ہوئی، فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ، جس کے پر پورے نظام نیابت کی ایک اہم دلیل شمار کی جاتی ہے، اور آج کے دور میں مرجعیت ولایت فقیہ کی ادلہ میں سے یہ دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسے ملاحظہ کریں گے، اور کئی دعائیں ان کی جانب سے آئی ہیں، تشیع کے اندر تبلیغات کے اعتبار سے ان کا کردار، تشیع کے اندر امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور صحیح عقیدہ مہدویت کو نشر کرنے کے اعتبار سے ان کا کردار بقیہ نائبین کی نسبت ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بارز اور اہم پہلو محمد بن عثمان کا، جو کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، وہ غالیوں سے شدید ٹکراؤ ہے، شدید ترین ٹکراؤ غالیوں سے، اور ان غالیوں کا ایک قسم کا کلا کما کیا محمد بن عثمان سعید نے۔ اور یہ جو غالی ہیں آج کے دور میں تو ایسے کٹ پتلی مراجع انہوں نے کھڑے کر دیے کہ غالیوں نے ان کی جا کے آڑ میں اب سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیشہ نیابت نے ان غالیوں کا دروازہ برے طریقے سے بند کیا۔ اور دوسرا، جھوٹے دعوے دار، بہت سارے جھوٹے دعوے دار تھے، ان کا دروازہ محمد بن عثمان نے بند کیا۔ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔